نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علم کی طلب اور تحصیل مسلمانوں پر کتنا فرض ہے، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ اس حدیث کے مطابق علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور ہدایت انبیاء کرام پر نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ ہمیں کیا کیا اعمال کرنے ہیں اور یہ سمجھے کہ ہمیں کن کن امور سے بچنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہم پر نماز فرض ہے تو ہم نماز کے متعلق جانیں، اس کے احکامات کو سمجھیں، فرائض کو جانیں، واجبات کو سمجھیں۔ اسی طرح نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر کیا ہے اور ان سے کیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے، یہ جاننا لازمی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بحیثیت مسلمان ہم عیدین کی بھی نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد ہو، اوابین ہو، چاشت ہو، اشراق ہو، اور ہم جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو ان نمازوں کے متعلق جاننا، سمجھنا اور ان کے رکعتوں کی پہچان، اور اسی طرح ہمارے اوپر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم مسافری کی نماز کو بھی سمجھیں، پڑھنے کا طریقہ سیکھیں کہ ہمیں کہاں قصر کرنا ہے اور کہاں پہ پورا پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی دعائیں کیا ہیں، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم پہ یہ بھی لازم ہے کہ ہم نماز جنازہ بھی اپنے مردوں پر پڑھیں۔ اور اگلا فرض جو ہم پہ عائد ہوتا ہے وہ روزے کا ہے۔ روزے کے احکامات جو بنیادی ہیں ان کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، سحری کب کرنی ہے اور افطار کب کرنا ہے، سحری کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حج کے متعلق اگر ہم پہ حج کرنا فرض ہے تو ان حج کے بنیادی احکامات کو سمجھنا، سیکھنا اور ان پر عمل کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کا علم بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہے، تو زکوٰۃ کا علم بھی ہم پر لازم ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتا ہے، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، اور سونے کی مالیت کیا ہو تو زکوٰۃ فرض، چاندی کی مالیت، نقدی کی مالیت، اور اسی طرح عشر کیا ہے، ٹیوب ویل سے آباد باغات کے اوپر کتنا عشر دینا ہوتا ہے، یا خشک آبا یعنی آسمان کے پانی سے، بارش سے جو سیراب ہوتے ہیں اس پہ ہمیں کتنا دینا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا لازمی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو۔ اور اسی طرح بحیثیت مسلمان ہمیں ان بنیادی اخلاقیات کے متعلق جاننا اور ان احکامات کے متعلق، معاملات کے متعلق جاننا کہ جن سے ہمارا روزمرہ واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ یہ علم ایسا علم ہے کہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا کہ یہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، وہ یہ بنیادی احکامات کا علم لازمی حاصل کرے۔ یہ فرض کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو نہیں سیکھتا، نہ ان پہ عمل کرتا ہے، نہ ان کو سمجھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی اپنے ذاتی دلچسپی سے اور اس کو فرض سمجھتے ہوئے ادا کرتا ہے تو اس پہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کئی فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ سعادت کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علم میراث ہے انبیاء کا۔ اگر کوئی اس میراث کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ علم حاصل کرنے والے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے مترادف قرار دیا ہے۔ اگر کوئی طلب علم میں رہتا ہے تو ان کے لیے فرشتے اور حتیٰ کہ چرند پرند حیوانات بھی دعا کرتے ہیں، اور جو طلب علم میں نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں ان کی قدموں کے نیچے۔ بہرحال یہ ایک بہت فضیلت والا اور نیک شعبہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک عالم فاضل بنے، لیکن کم سے کم اس حدیث کی روشنی میں اتنا علم اور اتنا جاننا لازمی ہے کہ ہم اپنے حلال کو سمجھیں اور اپنے حرام کو سمجھیں، اپنے پاکی اور ناپاکی کو سمجھیں، اپنے فرائض عبادات کو سمجھیں اور ان حرام کاموں سے بچیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس متعلق کم سے کم ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے میں نے ذکر کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کچھ لوگ مختلف روایات میں مسلمتن کا لفظ بھی کا اضافہ کرتے ہیں۔ صحیح تحقیق کے مطابق مسلمہ کا لفظ اس حدیث میں نہیں ہے۔ مسلمن اس لفظ سے ہی معنوی اعتبار سے مرد بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور خواتین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ علم کا حاصل کرنا جس طرح مردوں پر فرض ہے، اسی طرح خواتین پر بھی فرض ہے کہ جو بچیاں بالغ ہوتی ہیں تو وہ بھی اپنے بنیادی احکامات جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، چاہے پاکی اور ناپاکی کے متعلق ہوں یا عبادات کے متعلق ہوں یا طہارت کے متعلق ہوں یا دیگر احکامات ہوں جن سے روزمرہ ان کا
واسطہ پڑتا ہے ان کے متعلق جاننا ان کے لیے لازم ہے اور فرض ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنیادی عبادات کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔